بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہگار شخص کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہگار ہو چکا تھا، اس کے گناہ زمین و آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے، اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگا، تمہارے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کہ بہتر ہے کہ وادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کا وجود تھا۔ پھر جنگل کی طرف نکل گیا اور شرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، کیا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کر دوں گا؟ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت اسے مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہگار ہوں تو غفور رحیم ہے، میں گناہگار ہوں تو رحمان رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیرے بعد میں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہگار ہوں تو مجھے اکیلے کو سزا دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت مچر جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں بیٹھا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم اس بات کی گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی، یہ اعلان عام ہو گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔
آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا، جو کوئی بھی اس جنازے میں شامل ہوگا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جی میرا وہی گناہگار بندہ ہے، جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تجھے شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھے رو رو کر کہا اے میرے پروردگار، اگر میں گناہگار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کو اس کی ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی، مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔